جب میں نے دولت کے اوپر ویڈیو بنائی تو ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اینڈ میں صرف علم کا ذکر کیا، عمل کا ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک کہا اس نے، جب تک علم کے اوپر عمل نہ ہو تب تک وہ علم زیرو سے ملٹیپلائی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لیکن وہ عمل بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی تب تک جب تک اس عمل میں ریاکاری ہوگی۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کے ہیں اقبال۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ تو آج کا ٹاپک شہرت ہے۔ شہرت وہ اندھا کنواں ہے جس کنویں میں جو گرا نکل تو سکتا ہے لیکن اس کنویں کا پانی میٹھا نہیں ہے۔ اکثر نوجوان اسی کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، اسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اوٹ پٹانگ حرکتیں، جن حرکتوں سے نہ ہنسی آتی ہے نہ رونا آتا ہے، اپنے نام کی ایک بڑی عمارت کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ اسی لیے فضول حرکتیں، وقت کا ضائع، اور وہاں پہ سوال ہوگا قیامت کے دن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کا پاؤں اپنے رب کے پاس سے تب تک نہیں ہٹے گا۔ کب تک؟ جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے گا۔ پہلا سوال، وہ زندگی کے در لگائی۔ دوسرا سوال، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، خاص طور پر جوانی، امنگوں کا دور، ولولوں کا دور، جوش و جذبہ کا دور، وہ کدھر لگایا؟ اور مال کہاں سے کمایا؟ کیا کہیں گے؟ BC گیم کھیل کے؟ کیا کہیں گے؟ بیٹنگ ایپس میں پیسے لگا کے؟ چوتھا سوال، مال کہاں پہ خرچ کیا؟ اور 5واں سوال، علم کے بارے میں کہ اس پر کتنی عمل کی۔ اسی لیے بھائی، شہرت کا مقصد اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہے، اور یہ چیز ہر فساد کی جڑ ہے۔ اور جو اس فساد میں پڑے گا اسے یہی پریشانی ہر وقت لگی رہتی ہے کہ میری شہرت مجھ سے بھاگ نہ جائے۔ شہرت کی بلندی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈھال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اور نیکیاں دکھانے کے لیے میرے بھائی وہ تو شرک ہے سراسر۔ اور جو ایسا کرے گا اس کے دل میں اللہ نہیں، اس کے دل میں دنیا ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے اقبال۔ خالی سجدوں میں بس دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ ایسے لوگ نیک کام کر کے بھی اندھے ہیں۔ من کان فی ہذہ اعمی، جو یہاں پر اس دنیا میں اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا رہا، وأضل سبیل، اور رستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا ہوگا۔ وہ ایک حدیث ہے نا کہ قیامت والے دن ایک شہید کو، ایک عالم کو اور ایک سخی کو بلایا جائے گا۔ شہید سے سوال ہوگا کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان تھی دی تیری راہ میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس چیز کے لیے اس نے جان دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ کہے تو بہادر ہے، لوگ تیری واہ واہ کرے۔ وہ دنیا میں ہو چکی ہے، میرے ہاں اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے، گھسیٹ کر جہنم میں۔ عالم کے ساتھ کیا کیا؟ یا اللہ قرآن سیکھا اور سکھایا، تو نے اس لیے سیکھا اور سکھایا کہ لوگ کہے تو بڑا عالم ہے، تو بڑا قاری ہے۔ وہ دنیا میں ہو چکی ہے، میرے ہاں اب تیرے لیے کوئی اجر نہیں، گھسیٹ کر جہنم میں۔ سخی لایا جائے گا، کیا کیا؟ یا اللہ مال تھا، خرچ کیا تیری راہ میں، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے یہ بڑا سخی ہے، یہ پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تجھے لوگوں کی واہ واہ چاہیے تھی، وہ دنیا میں ہو گئی ہے، اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھسیٹ کر جہنم میں۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی فقد اشرکا، اس نے بھی شرک کیا۔ دکھاوے کے لیے نماز مطلب کیا؟ نارملی تو آپ 3 سیکنڈ سجدہ کیا کرتے تھے، آپ کو لگا کہ کوئی آ رہا ہے
کوئی عزت والا شخص، آپ نے اپنا سجدہ اسے دکھانے کے لیے 2 سیکنڈ لمبا کیا. یہ جو 2 سیکنڈ آپ نے اس کو دکھانے کے لیے سجدہ لمبا کیا، یہ 2 سیکنڈ کس کو سجدہ کیا؟ اسی کو کہتے ہیں دکھاوے کے لیے نماز. جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کبھی نہ کرنا. جب بھی یہ خیال آئے اس حدیث کو یاد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کی بدنیتی کو سنائے گا. اور جس نے کوئی نیک کام شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا، فیم کو اچیو کرنے کے لیے، فیمس بننے کے چکر میں کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی یہی حال کرے گا. یہ تو تھا میرا حق، اب آپ کا حق ہے. ان آیات، ان احادیث کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے نبی کی امت کے ساتھ شیئر کرو.